إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين طاسين تلك آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں نہایت واضح کتاب کی۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون، ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سچی داستان سے، لقوم یؤمنون، اور اس سے اصل فائدہ تو صرف وہی حاصل کریں گے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ان فرعون علا فی العرش، بلا شبہ
فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کر لی تھی، وجعل اہلہا شیعا، اور اپنی سرزمین پر رہنے والے انسانوں کو اس نے مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا تھا۔ یستضعف طائفۃ منہم، ایک طبقے کو اس نے انتہائی کمزور کر دیا تھا، یذبح ابناءہم، ان کے وہ معصوم بچوں کو قتل کرتا تھا، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی بچیوں کو سے صرف نظر کرتا تھا۔ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، بلا شبہ وہ فساد کرنے والا تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے چاہا کہ زمین میں جن پہ ظلم کیا جاتا تھا ہم ان پر احسان کریں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم ان کو زمین کے اندر امامت عطا کر دیں، زمین کے اندر ان کو حکومت عطا کر دیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم زمین میں ان کو فرعون کی ریاست کا وارث بنا دیں۔ رب ذوالجلال نے سورہ قصص کا آغاز حروف مقطعات سے کیا ہے، اور کرنے کے بعد فرمایا کہ تلک آیات الکتاب المبین، کہ اس صورت کے اندر جو آپ کو آیات سنائی جا رہی ہے یہ کتاب واضح کتاب کی ہے، یہ آیات واضح کتاب کی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم آپ پر اگرچہ بظاہر خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن مراد اس سے تمام نوع انسانی ہے، کہ نوع انسانی کو رب ذوالجلال اس حقیقت سے آگاہ فرما رہے ہیں، اس سچی داستان سے آگاہ فرما رہے ہیں، جو سچی داستان دو کرداروں پر مشتمل ہے۔ ایک کردار ظالم ہے، اور اس ظالم کردار کا نام فرعون ہے، اور ایک کردار مظلوم ہے جس کردار کا نام موسیٰ ہے۔ قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے جو واقعات بیان کیے ہیں، ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد وہ عمومی اور روایتی مقصد نہیں جو عام طور پر بادشاہوں نے اپنے ذہنی سکون کے لیے قصہ گو رکھے ہوتے تھے، کہانی باز رکھے ہوتے تھے۔ بادشاہ جب دنیاوی امور سے تھک جاتا تو بستر پر لیٹتا، نیند نہ آتی تو اس نے قصہ گو افراد بھرتی کیے ہوئے تھے جو ان کو مختلف قسم کی جھوٹی داستانیں سناتے، اور وہ سنتے سنتے سو جاتا۔ یہ قدیم ازمنہ سے بات چلی آ رہی تھی، اور یہ آپ کے سلطنت مغلیہ کے زوال تک برقرار رہی۔ تو رب ذوالجلال نے لوگوں پر یہ حقیقت آشکارا کرنے کے لیے فرمایا کہ دیکھیں، ایک داستانیں تو وہ ہیں جو تم مصنوعی اور منگھڑت
صرف ذہنی سکون کے لیے سنتے ہو، کانوں کے مزے کے لیے سنتے ہو، لیکن جو داستان ہم تمہیں بتانے لگے ہیں یہ داستان جو ہے فرضی داستان نہیں ہے، یہ حقیقی اور سچی داستان ہے۔ اور یہ داستان دو کرداروں پر مشتمل ہے۔ ایک ظالم کا کردار ہے جس کا نام فرعون ہے، اور یہ بات یاد رکھ لیں اگرچہ یہاں مراد ایک شخص ہے، لیکن حقیقت میں اس سے ایک شخص مراد نہیں ہے بلکہ ایک کردار مراد ہے۔ اور اس داستان کو سنانے کا مقصد دنیا بھر کے جتنے بھی ظالم کردار ہیں ان کو خبردار کرنا مقصود ہے کہ یہ بات یاد رکھ لو، جس وقت دو برائیاں کسی کردار کا حصہ بن جاتی ہے، ایک الف فی الارض، الف فی الارض کا مطلب ہے کہ انسانوں کو اللہ کی بندگی سے روک کر اپنی بندگی کروا لینا یا اپنے غلام بنا لینا، اپنے زیر نگین کر لینا، اپنے متحد کر لینا، اپنی مرضی ان پہ ٹھوس دینا، یہ علو ہے۔ اور دوسرا کردار ہے فساد، کہ حق و باطل کی تمیز کیے بغیر جس کو چاہا تہہ تیگ کر دیا اور جس کو چاہا مال و دولت سے نواز دیا۔ یہ دو کردار، یہ دو عادتیں جب ظالم کردار میں شامل ہو جاتی ہے نا، پھر ظلم کے خلاف ایک جرس، ایک گھنٹی بجنے لگتی ہے، اور وہ جو گھنٹی ہے وہ معصوم بچوں کا قتل ہے۔ وہ معصوم بچوں کی چیخ و پکار ہے، وہ ایک گھنٹی ہے جس کے ذریعے رب ذوالجلال ظالم کردار کو یہ خبردار کرتا ہے کہ اب بھی وقت ہے، ظلم سے باز آ جاؤ، اور اگر نہ باز آئے تو پھر اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ پھر اس ظلم کے جتنے بھی کرندے ہیں، جتنے بھی افراد ہیں، وہ من حیث القوم دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے تذکرہ فرمایا کہ جب ظلم کی گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں، ظلم انتہا کو پہنچنے لگتا ہے، تو پھر یہ سمجھ لے کہ یہ ظالم کے لیے آخری تنبیہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نا ایک دوسرے مقام پر وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْقِتَابِ، یہاں تو اللہ نے فرمایا نا کہ ہم نے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے یہ چاہا کہ زمین کے اندر جن کو کمزور کیا جا رہا ہے، جنہیں ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جن کے معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ہم نے یہ چاہا کہ ان پر احسان کریں اور ان کو زمین کا وارث بنا دیں، ان کو ایک ریاست کے حکمران بنا دیں۔ اور ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد تک، یعنی وہ قافلہ جو موسیٰ علیہ السلام سے جس کا آغاز ہوا تھا، یعنی وہ کردار
جس کا آغاز موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا، اور جب وہ کردار آگے بڑھتا گیا اور سلیمان علیہ السلام کی شکل میں رونما ہوا، تو پھر یہ سارا فلسطین اس کردار کے زیر سایہ آیا، اور حتیٰ کہ مصر بھی ان کا پھر باج گزار بن گیا۔ صرف فلسطین پر ان کی حکومت ہوئی، اور مصر بھی ان کے ذمہ کہلائے۔ مصر کے لوگ بھی ان کو ٹیکس دے کر اپنی حفاظت ان سے طلب کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر ان کو بھی خبردار کر دیا کہ یاد رکھنا، اگر تم نے بھی فرعون کی وہ دو عادات کو اختیار کر لیا، علو فی الارض اور فساد فی الارض کو، تو پھر تمہارا انجام بھی فرعون کے انجام سے کوئی الگ نہیں ہوگا، کوئی مختلف نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھ لیں۔ محض اس بنا پر کوئی آدمی ظلم کی چکی کو نہیں چلا سکتا کہ اس کے آباء و اجداد بڑے نیک تھے، اس کے آباء و اجداد پہ اللہ بڑا راضی تھا۔ ایک وقت تھا بنی اسرائیل پر جب رب ذوالجلال نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ یہ اس قوم پر رب ذوالجلال نے اس وقت کی تمام اقوام پر اس قوم کو برتری دی تھی، اور جب ان کا سورج بالکل عروج پر تھا تو اس وقت رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تورات کے اندر یہ بات نقل کی تھی، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَا تُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اب دیکھیں کہ وہی دو برائیاں، وہی دو عادتیں جس نے فرعون کو نیست و نابود کیا، آل فرعون کو جس نے نیست و نابود کیا، کہ ایک علو فی الارض اور دوسری فساد فی الارض، تو انہی دو برائیوں کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میں نے فیصلہ کر دیا ہے، تمہارے کرداروں کو میں نے نقل کر دیا تورات کے اندر، کہ ایک وقت آئے گا کہ تم بھی زمین میں وہی کردار ادا کرو گے جو فرعون نے ادا کیا تھا، اور تمہارا حشر بھی کوئی فرعون کے حشر سے الگ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں دو چیزیں، وہاں بھی دو چیزیں تھیں، ان فرعون علا فی الارض، اور یہاں بھی یہی ہے کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ فساد فی الارض بھی کرو گے اور علو فی الارض بھی کرو گے، لوگوں کو قوت کے زور پر تم اپنا غلام بنانے کی کوشش کرو گے، ان کے نظریات پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرو گے، تو پھر تم تیار رہنا اللہ کے عذاب کے لیے۔ تو میرے بھائی، قرآن مجید کی ان آیات پر اگر غور کریں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھی نازل ہوئی ہے۔ آج جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، تو یہ اسرائیل اور اس کو کندھا دینے والا امریکہ، اس کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ یہ معصوم بچوں کا جو قتل ہے نا، یہ خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں کہ ظلم کی اب انتہا ہو چکی ہے۔ اب تمہارا اقتدار جو ہے وہ چند دنوں کا مہمان ہے، یہ حقیقت ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں، یہ بات بھی یاد رکھ لیں۔ ویسے عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب مظلوم جو ہے نا وہ اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ بس کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مظلوم بھی اللہ کی طرف راغب نہیں ہوتا، اس کے باوجود مظلوم کی مدد ہو جاتی ہے۔ تو جب رب ذوالجلال نے بنی اسرائیل
کو فرعون کے تخت و تاج کا مالک بنایا، اس وقت بنی اسرائیل بھی کوئی توجہ اللہ نہیں کر رہے تھے۔ آپ قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام ان کو بار بار خبردار کر رہے ہیں کہ بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ، بار بار۔ بس اس وقت رب ذوالجلال نے یہاں بھی ایک ہی بات بتائی ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم مظلوموں کی مدد کریں گے۔ اب یہ تذکرہ نہیں کیا کہ وہ مظلوم مومن بھی ہوں، تو اس لیے اگرچہ وہ فلسطین والے نہ بھی مومن ہوں تو تب بھی معصوم بچوں کا قتل جو ہے یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے، یہ ایک وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے کہ اب دن جو ہے نا وہ تمہارے گنے جا چکے ہیں۔ لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے لیے انتباہ بھی ہے، یہ بات یاد رکھ لیں، ہمیں بھی رب ذوالجلال نے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس قرار دیا ہے۔ اگر بنی اسرائیل کو یہ کہا کہ انی فضلتکم علی العالمین، تو آپ کو یہ کہا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اور آپ کے لیے بھی وہ تنبیہ موجود ہے کہ بھی اگر تم نے زمین میں فساد برپا کیا اور الف فی الارض کا کردار ادا کرنا شروع کیا تو پھر تمہارے دن بھی گنے جا چکے ہیں۔ یقین جانیے جس ریاست میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس ریاست کا ہر ستون جس نے ریاست کو کندھا دینا ہے، اس ریاست کا ہر وہ ستون جس نے ریاست کو کندھا دینا ہے، اس نے ہاتھ میں کدھال پکڑی ہوئی ہے اور وہ ریاست کی بنیادیں کھودنے میں لگا ہوا ہے۔ پرسوں کی بات ہے، یقین جانیں وہ بات میرے کانوں میں پرسوں سے ابھی تک مسلسل میرے قوت سماعت سے ٹکرا رہی ہے۔ میں اتفاق سے ویگن پہ بیٹھ گیا، مجھے یہاں آنا تھا نڑ والا چوک پہ، تو امین پور بازار کے سامنے جو پٹرول پمپ ہے وہاں سے میں اترا، تو جیسے ہی میں نیچے اترا تو وہ جو کنڈکٹر ہے ڈرائیور سے کہتا ہے کہ 8 تاریخ ہو گئی ہے، بتہ نہیں دینا۔ میں نے اس کے بعد اس کی آواز سنی تو یہ دیکھا کہ امین پور بازار کے چوک پٹرول پمپ سے لے کر کے نڑ والا ٹاؤن تک، نڑ والا روڈ تک دونوں اطراف پر وہ پک اپ گاڑیاں جو تھی وہ لائنوں کے اعتبار سے کھڑی تھی، 100 سے زیادہ تعداد ہوگی ان کی۔ اور پھر میں دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ اتنی یہاں کھڑی ہے، کچھ ادھر سے ادھر جا رہی ہوگی، کچھ ادھر سے ادھر آ رہی ہوگی، کچھ ان اسٹاپوں پہ کھڑی ہوگی، اور ریاست کے وہ ستون جنہوں نے ریاست کو کندھا دینا تھا، جنہوں نے ان گاڑی والوں سے ٹیکس وصول کر کے ریاست کے خزانے میں جمع کرنا تھا، وہ بجائے اس کے کہ ان سے ٹیکس لے کر ریاست کے خزانے میں جمع کریں، وہ ان سے رشوت لے کر اپنی جیبیں بھر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ظلم کی انتہا ہے، یہ آپ کی ریاست کی ایک چھوٹی اکائی ہے۔ اب جب ریاست کے ستون ہی کدھال پکڑ کر ریاست کی بنیادوں کو گرانا شروع کر دیں تو پھر یہ فساد فی الارض ہے، لا تفسدن فی الارض، کہ تم پھر زمین میں فساد کرو گے، اور جب زمین پہ فساد کرو گے پھر میرے عذاب کا انتظار کر۔ بنی اسرائیل کو بھی رب ذوالجلال نے یہی کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، جب تم پہلی دفعہ علو فی الارض اور فساد فی الارض کا ارتکاب کرو گے پھر میں تم پر اپنے اور تمہارے دشمن کو مسلط کروں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ پھر کوئی اللہ تعالیٰ کوئی مومن قوم لے کر آئے گا،
پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کو ان پہ مسلط کیا ہے۔ وہاں شاید کسی کو اس سے یہ شک گزرے کہ اللہ نے من عبادنا کہا ہے، تو اللہ نے یہ نسبت جو ہے نا حقیقی ہے، چونکہ اللہ کے سارے ہی بندے ہیں، فرعون بھی اللہ کا بندہ تھا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اسی بنی اسرائیل قوم پر جسے فرعون سے نجات دی تھی، اس پہ رب ذوالجلال نے ایک ایسا بندہ مسلط کر دیا جو مومن نہیں تھا، جو اللہ کا بھی دشمن تھا اور ان کا بھی دشمن تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں کہیں میں اور آپ کھڑے ہیں، میرا اور ظاہر ہے کہ یہ جن کی میں اور آپ بات کرتے ہیں وہ بھی ہمارے معاشرے کے افراد ہی ہیں نا، ہمارے بھائی ہیں، ہم میں سے کسی کے عزیز بھی ہیں، کسی کے رشتہ دار ہیں، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کو بتائیں کہ ظلم جو ہے یہ زیادہ دیر تک پنپتا نہیں ہے۔ تو اب آپ جو ہے وہ اگر حالات پر نظر رکھیں اور تجزیہ پڑھیں، آپ نے شاید اولیہ مقبول جان کا ایک تجزیہ پڑھا ہوگا، حقیقت حال تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن تجزیہ اس کا بڑی حد تک درست تھا کہ وہ وقت جو ہے وہ اب قریب آ چکا ہے کہ جب ایک عالمگیر، ایک عالمی جنگ چھڑے گی، اور پھر اس وقت جو ہے امت مسلمہ جو ہے وہ سکڑ جائے گی۔ بظاہر اس میں اہل عرب کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن اہل عرب سے مراد امت مسلمہ ہے کہ امت مسلمان جو ہے وہ سکڑ کر رہ جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس وقت جو ہے یہ صرف ظالم کے لیے گھنٹی نہیں بج رہی، ظالم کے لیے بھی بج رہی ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے بھی بج رہی ہے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے کردار جو ہے یہ بھی کردار جو ہے وہ اگرچہ بہت ظالموں کی طرح نہیں ہے، لیکن جہاں تک میرا اور آپ کا جسہ ہے اس کے مطابق یہ کردار بھی ظالمانہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔